تو سب سے پہلے ہم اذان سے یہ مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ اذان سے پہلے دخول مسجد ہے، مسجد میں آنا، اس کا سنت طریقہ یہ ہے دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں، بایاں بعد میں رکھیں، قدم رکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہی خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہے، سائل بن کے آتا ہے، مولا کا فقیر بن کے آتا ہے، تو اللہ پھر رحمت کے دروازے کھول ہی دیتا ہے۔ پھر جتنی دیر یہاں رہنا ہے ذکر فکر عبادت ریاضت تسبیح تحمید میں لگا ہی رہنا ہے، یہ تو ہماری غرض اور ضرورت ہے، ہم نے پوری کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے دعا پڑھی تھی، ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ نویت سنت الاعتکاف، نفلی اعتکاف ہے۔ اب جتنی دیر کوئی آدمی مسجد میں رہے گا، جہاں تسبیح کا ثواب ملے گا، ذکر کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ اس کو مفت میں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے، چونکہ نفلی ثواب اعتکاف کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جتنی دیر آدمی مسجد میں رہے گا معتکف ہے، جب باہر نکلے گا تو فوراً اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب آئے گا تو پھر وہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات آداب مسجد میں یہ بھی آتی ہے، جب آدمی مسجد میں آئے تو کوشش کرے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھ لے، یعنی یہ مسجد کا احترام ہے، ادب ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی ہے، ہم تیرے شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ مسجد کا احترام، رب کا شکرانہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ خدا کی توفیق کے بغیر تو مسجد میں آنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی رنگینیاں ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ آدمی کھویا ہوا ہے، وہ ادھر آنے والا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ اللہ کی خاص توفیق، اس کی مدد ہے، یہ اس کی خوشنودی ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، تب آتا ہے۔ تو جس پہ اتنا بڑا فضل ہو، اپنی اپنی فیملی کو دیکھیں، 10 ممبر ہیں، 10 بے نمازی ہیں، ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے تو یہ خدا کا فضل ہی تو ہے۔ اگر ایک اڈے پہ، ایک جگہ پہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں یا ویسے کوئی اپنے معاملات کر رہے ہیں، اذان ہوئی، ان 10 میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، باقی 9 ویسے مست الست ہے۔ تو جس ایک آدمی کو رب نے توفیق دی ہے، شیطانی خیالات ہٹا کر اس بندے کو اٹھا کر رب مسجد میں لاتا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ یہ بھی خدا کا انعام ہے، لہٰذا اس نعمت کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی آیا، آ کے بیٹھ گیا، اب اس کا وقت ختم ہو گیا، لہذا اس کو اب تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا، باقی عبادت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر آدمی آتا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اس نے سنتے ہی پڑھنی ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں نے نفل شروع کر دی تو سنتوں کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، اب حکم یہ ہے وہ سنتے ہی پڑھ لے۔ اگر وہ عادتاً پہلے ہی وہ نفل پڑھتا ہے تحیت المسجد کے، آج آیا اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، جب ٹائم نہیں ملا تو کیا کرے گا؟ سنتے پڑھے گا، یا فرضوں کا ٹائم ہو فرض پڑھ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتا ہے اگر اس کے پاس ٹائم ہوتا تو یہ نفل تحیت المسجد کے بھی ضرور پڑھتا، لہذا وقت کی کمی کی وجہ سے، کسی حرج اور ضرورت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جیسے یہ پہلے نفل پڑھتا تھا، ان 2 نفل کا بھی ثواب لکھ دو، سنتوں کا بھی ثواب لکھ دو۔ اس کے بعد آپ باقی معاملات کریں گے، کر کے جب واپس جانا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، تو پھر حکم یہ ہے بایاں قدم پہلے مسجد سے باہر لائیں، دایاں بعد میں، نکلتے ہی دعا مانگنے، اللہم انی اسألک من فضل، پھر وہی سوال کرنا ہے، اللہ میں تو اسے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بعض روایت میں رحمت کا ذکر بھی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب مسجد میں آیا تھا تو محفوظ ہو گیا، اب مسجد سے جا رہا ہے تو شیطان تو پہلے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اب بھی رب کا فضل مانگنا چاہیے، رب کی رحمت مانگنی چاہیے۔
فضل کا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح جمعے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان جمعہ ہو جائے تو فوراً کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے پیغام کی طرف آ جاؤ۔ جب جمعہ پڑھ لو تو اللہ پھر اللہ فرماتا اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی نماز اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کا فرض ادا کرنے آئے تھے، کر لیا، اب آپ کو چھٹی ہوگی، اب جائیں، کدھر جائیں؟ حکم یہ ہے جاؤ اب روزگار کماؤ، اپنے رزق حلال کی تلاش کرو۔ رزق حلال بھی اللہ کا فضل ہے، تو مسجد میں رہیں تو اللہ کا فضل تلاش کرے، مسجد سے باہر جائے پھر بھی رب کا فضل ہی تلاش کرے اور دعا مانگے۔ جب انسان نماز پڑھ کے ذکر فکر تسبیح تحمید کر کے توبہ استغفار کر کے باہر جاتا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے خوش بخت کا قرب خدا کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ جاتا ہے تو پھر یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کو سوال کرتا ہوں۔ تو اس پاکیزہ طبیعت صالح انسان، سجدہ کرنے والے انسان، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے جانے والے آدمی کی اللہ پھر لاج رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے لیے سب کچھ کیا، اب تو جا، میں فضل بھی کر دوں گا، رحمت بھی کر دوں گا۔ تو یہ نماز پھر اگر انسان کو حیا پیدا کرتی ہے، یہ فضل ہو رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے گیا، کوئی ایسا گناہ کا موقع ملا تو آدمی 100 بار سوچتا ابھی تو نماز پڑھ کے آیا، اگر گناہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی لوگ پردہ بن جاتے ہیں اور کبھی خوف خدا پردہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، انسان گناہ سے برے کام سے بچ جاتا ہے، خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو وہ جو دعا مانگی ہوتی ہے نا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اگر گناہ سے بچ گیا تو یاد رکھ لو رب کا فضل نصیب ہو گیا۔ فضل کا یہ مطلب تو نہیں ہے ہم مسجد سے باہر نکلے تو بارش و نذر ہو جائے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ یا اللہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کو بچانا بھی تو ہے، اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، تو حفاظت خدا سے دعا کر کے پھر کرنی ہے۔ اللہ کی مدد سے ہمیں لال ہو جائے تو انسان کی نماز بچ جاتی ہے۔ جب یہ نماز بچتی ہے تو پھر یہ نظارہ ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو آدمی نمازی ہو، نماز پڑھ کے برے کام بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رہے اور خود کو بچاتا رہے، دل میں خوف رہے بدنامی کا، بے عزتی کا، خدا کے عذاب کا، اگر ایسا ماحول پیدا طبیعت میں ہو جائے، یاد رکھ لیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ مقبول نماز کی علامت ہے، لہذا آتے ہی رب کا فضل مانگنا ہے، جاتے بھی رب کا